ہاں لالا. کیا سوچ کر گھر سے نکلی تھی؟ کیوں مجھے بھول گئی تھی کیا؟ اس مصیبت کے ساتھ کیا کریں گے وکیل سے؟ باپ دادا کا یہ سیٹ کیسے چھوڑوں گا اتنی آسانی سے؟ میں نے تو اس کی خاطر ہزاروں لوگ زمین کے اندر دفن کیے. اور کیا کرنا ہے؟ چیف صاحب کو بھی دفنانا ہے کیا؟ حیا بی بی کے کمرے میں فرش پہ کچھ نشان تھے. کیسے نشان؟ فرش پہ جیسے کچھ مضبوط کھینچا ہو، مطلب کوئی میز وغیرہ. اور پھر تب سے کمرہ بھی بند ہے. اللہ مجھے جھوٹا ثابت کرے. حیا میرا اسکارف دریا میں گر گیا، میں اٹھانے جا رہی ہوں. درخو مت جاؤ، ڈوب جاؤ گی. ناراض نہ ہو، عامر خان لالا نیا اسکارف لا دے گا. اے ظالم اور بے وفا بابر، اگر تم نے نہیں آنا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں ایسے ذلیل اور رسوا تو نہ ہوتی. کیا ہے؟ مدام خان نے اور میں نے اکٹھے اسکول پڑھا ہے. ہم دونوں کی زندگی ایک ساتھ گزری ہے. پھر تو مدام خان کے بڑے راز ہوں گے آپ کے پاس. مدام خان اور میں ایک ہی وجود کے دو حصے ہیں. میں نے انہیں کبھی بھی خود سے الگ نہیں سمجھا. وہ تو سارے گاؤں کو پتا ہے کہ خان جی کے کہنے پہ تم ہر اچھا برا کام کر سکتے ہو. بچپن کی دوستی ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور مدام خان نے ہمیشہ مجھے بھائیوں کی طرح سمجھا ہے. انہوں نے کبھی بھی یہ فرق نہیں رکھا کہ وہ ایک خان اور میں باپ دادا کے وقتوں سے ان کا خدمت گزار ہوں. لیکن حیران اس بات پہ ہوں کہ جب آپ کی بیوی مر گئی تو اس کے بعد آپ نے دوسری شادی ہی نہیں کی. جب میری بیوی بیماری کی حالت میں مر گئی تو اس کے بعد میرا جی ہی نہیں چاہا کہ دوسری شادی کروں. رانو میری محبت، میری زندگی تھی، اور اس کے بعد میں نے اپنی تمام زندگی مدام خان کے سپرد کر دی. اب یہی میرا گھر ہے، یہی میری زندگی ہے، اور یہی میرا سب کچھ ہے. فضل لالا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہمیں اپنی باپ جیسی محبت دی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ ہم دریا گھومنے آئے تھے اور حیا بی بی دریا میں ڈوب گئی. دریا میں کیسے ڈوب گئی؟ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہاں بیٹھی تھی، پاؤں دھو رہی تھی، دھیرے دھیرے آگے گئی اور دریا سے ساتھ لے گیا. خان جی، اس کا دوپٹہ نظر آ رہا ہے، دیکھیں آپ. کاشف، جی خان جی. وہ دیکھیں دوپٹہ اس کا. کاشف تم جلدی سے گاؤں چلے جاؤ اور اپنے ساتھ کچھ تیراکی لے آؤ. صحیح ہے جی. اس دریا کا ایک چپڑ ڈھونڈنا ہے. بہتر ہے جی. گاؤں سے کچھ ملاح بھی دے کر آؤ اور لے جاؤ اس کو. ہم نے ہر صورت میں اس کو ڈھونڈنا ہے. ایک مصیبت ابھی ٹلا نہیں ہوتا دوسری شروع ہو جاتی ہے.
یہ تم کہاں گئی تھی؟ مدام خان کے آنے کا وقت ہے، دم گھٹ رہا ہے میرا، اب خوش ہو؟ جب تک میں زندہ ہوں بی بی جی، آپ کو دکھی ہونے نہیں دوں گی۔ بے شک میں نوکرانی ہوں، لیکن آپ میری ماں اور حیا بی بھی میری بہن جیسی ہے۔ یہاں تمہارا موضوع نہیں، ہماری بے عزتی کا ہے۔ حیا بی بھی تو دریا میں ڈوب گئی، پانی لے گیا اسے۔ ہم دریا گھومنے گئے تھے، دوپٹہ تو رہ گیا لیکن اس کا پتہ نہیں، اور یہی بات میں نے خان جی سے کہی۔ درخو تمہارا خون اصل ہے، تم نے جانداد خان کی عزت اور ناموس پر آنچ آنے نہیں دی۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں تمہارے راز کی رازدار ہوں، لیکن تمہارا یہ احسان اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ بابر، بابر، اٹھو، جاؤ اس کے ساتھ، چلو اٹھو چلیں۔ ماما جی، میری جانب مت بڑھو، تم تو بہت نیچ حرکت کرنے والے تھے۔ نہ تو تم نے میری عزت کا پاس رکھا اور نہ ہی اپنی والدہ کے سفید بالوں کا، نہ تو اپنے باپ دادا کی پگڑی کا لحاظ کیا اور نہ ہی اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچایا۔ اپنی عزت اور ناموس کا خیال بھی نہ آیا تمہیں، اور دوسرے کی عزت بھی خراب کر رہے تھے۔ تمہاری تو ہم نے ایسی تربیت نہیں کی تھی۔ یہ تم کس بات کی سزا دے رہے ہو ہمیں؟ خان بابا، میں اپنے وعدے کی وجہ سے مجبور تھا۔ اور اس وعدے کا کیا جو تمہارے ماں باپ نے 20 سال پہلے مجھ سے کیا تھا؟ کیوں وہ انسان نہیں ہے کیا جسے بیچ چوراہے چھوڑ کر تم آگے نکل گئے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہے؟ تمہاری اس گاؤں میں ایک ایک خبر میرے کانوں تک پہنچی ہے۔ تم آج ذرا اپنی حرکت پر غور کرو۔ یہ لڑکی کوئی بھی ہوتی اور تم یہ نیچ حرکت کرتے تو تمہارا کیا انجام ہوتا؟ خان ماما، مجھے معاف کر دو۔ میری سیاست کی ساکھ کے ساتھ ساتھ ہمارے خاندان کی عزت بھی تم نے اپنے پیروں کے نیچے کچھ لی ہوتی، اور ماں کی دی ہوئی قربانیاں بھی بھول گئے۔ تمہاری خاطر اس نے ساری زندگی اکیلی گزاری کہ تمہاری بہتر پرورش کرے۔ یہ صلہ دینا چاہتے تھے تم اپنی ماں کو اور مجھے کہ ہم کسی سے آنکھ بھی نہ ملا پائیں۔ میں آیا کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں، وہ زندہ ہے۔
حیا زندہ ہے؟ تم کیسے جانتی ہو؟ اگر زندہ ہے تو کدھر ہے؟ وہ ہمارے گھر میں ہے، لیکن مہربانی کریں اپنے شوہر کو مت بتائیں۔ بہن تم مجھے ساری بات بتاؤ۔ بی بی جی، میں جانتی ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک مہمان آئی ہے شہر سے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی، اگر کوئی ضروری بات ہو تو تمہیں کر دے۔ میں نے تو ان سے بہت کہا، لیکن وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ حیا بی بی کے متعلق کچھ کہنا ہے۔ کہاں ہے؟ زنانہ مہمان خانے میں ہے۔ تم جو چائے بناؤ، میں آتی ہوں۔ جی بی بی جی۔ خیر سے آئی ہو میری بہن؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹھے بیٹھے مت اٹھے۔ فضل انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ میں نے جب بھی تمہیں کوئی ذمہ داری سونپی ہے تو تم نے اس سے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ ہاں جی، میں چاقو کے مسئلے میں الجھا تھا، نہایت ملامت ہوں۔ وہ کون سا دن ہے جو تم ملامت نہیں ہوتی؟ میرا ہر منصوبہ تمہاری وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ صبح سے میں ایک نئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ میں سیاست کروں یا یہ عذاب دیکھوں؟ تم جاؤ اور شہر سے ماہر تیراک لے کر آؤ۔ کم از کم اس لڑکی کی لاش جب مل جائے تو کم از کم اس کا جنازہ پڑھ کر میرے دل کو سکون تو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے خان جی۔ اب جاؤ۔ بہن کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ درخو بتا رہی تھی کہ آپ کا مجھ سے کوئی کام ہے۔ ہاں بی بی جی۔ اگر آپ خفا نہیں ہوتی تو آپ سے ایک بات کروں؟ تم اطمینان کے ساتھ بات کر سکتی ہو، یہاں ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں۔ بی بی، نوکرانی کہہ رہی تھی آپ کی نند پانی میں ڈوب گئی اور لاش ملی ہی نہیں کیا؟ ہاں، آج صبح ہی دریا لے گیا اسے، اور وہ نہیں ملی ابھی تک ہمیں۔ لیکن تم حیا کو کیسے جانتی ہو؟ بتاتی ہوں بی بی، اس کا تو کچھ رشتے کی بات بھی چل رہی تھی، لیکن اتنی خبر ہوئی کہ وہ آدمی بوڑھا تھا۔ عجیب بات ہے، اپنے بارے میں بتاتی نہیں اور مجھ سے سوال کر رہی ہو۔ تم کہیں تورگل کے گھر سے تو نہیں آئی ہوئے؟ نہیں بی بی، میں تو آپ کی ہمدرد ہوں، اور آپ کے لیے میں ایک اچھی خبر لائی ہوں۔ آپ حیا کے ساتھ بہن جیسا پیار کرتی ہیں نا؟ آپ کو یقیناً خوشی ہوگی۔ ہاں، کیوں نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن تم اپنی بات کرو کہ تم کس لیے آئی ہو یہاں۔ میں حیا کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں۔ وہ زندہ ہے۔ حیا زندہ ہے؟ تم کیسے جانتی ہو؟ اگر زندہ ہے تو کدھر ہے؟ وہ ہمارے گھر میں ہے، لیکن مہربانی کریں اپنے شوہر کو مت بتائیں۔ بہن تم مجھے ساری بات بتاؤ۔ یہ لے لو بابر۔
अच्छा, तो उन लोगों को तुमने नहीं पहचाना कि वो कौन थे, और तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? ये खान बाबा के लोग थे। अच्छा, तो ये खान मामा के लोग थे। मेरा अपने क्लास फेलोज के साथ प्लान बना हुआ था, वो उन लोगों ने सारा तबाह बर्बाद कर दिया। अब तुम क्या करोगे? रहीम, तुम्हारी जगह गैर महफूज है। ये सारी बात उनको यहां से पता चली थी। अच्छा, तुम्हें किस पर शक है? रहीम, मेरा शक अगर यकीन में बदल गया ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिलहाल ऐश करे, जो भी है। मैं आपको और आपके शौहर का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने हमारी हया की बहुत हिफाजत की। नहीं बीबी, इसमें एहसान की क्या बात है। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। अल्लाह पाक उसे अपने घर में खुश रखे, और अल्लाह पाक हम पर हया के पर्दे डाले। तो तुम्हारा क्या मशवरा है बहन? बीबी, मैं उससे छुप के इधर मुदाम खान का नाम पूछ पूछ के इधर तक पहुंची हूँ। अगर हम वक्त पर चले जाएं तो आप उससे खुद बात कर लेंगी और इधर ले आएंगी। शुक्र है बीबी, कुछ हाथ से नहीं गया। घर की इज्जत घर में ही रह गई है। ये काम बहुत मुश्किल है। मैं घर से कैसे निकलूंगी? यहाँ पे तो हमारे साए पर भी पहरा है। बीबी, फिर देर हो जाएगी ना। अगर आया बीबी हमारे घर से चली गई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। बहन, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं दुर्खो से सलाह लेती हूँ। हाँ शेरबाज खान, कैसा है वो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान, आप तो परेशान होंगे, अगर तफसील बता दी तो मेहरबानी होगी। हाँ, मैं तो कल शहर गया था अपना इलेक्शन का कागजात जमा करवाने के लिए। जी, इलेक्शन तो आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए किसको खड़ा करेंगे? फजल समझा देगा, बैठो। चले खान, आप जाएं, मैं फजल के साथ चाकू पे कुछ डिस्कस कर लूंगा। मौका महल तो देखा करो ना संतरी, अजीब बातें करते हो। चाकू चाकू चाकू, इस चाकू पे तो पागल कर दिया हमें। इतना पैसा, इतना खर्चा हो गया, इसके बावजूद भी चाकू चाकू चाकू। बड़े खान का तो दिल खुश कर दिए, हम पर भी कुछ मेहरबानी किया करो ना। आप जाएं बीबी जी, मैं सब संभाल लूंगी। या अल्लाह, मुदाम खान के दिल में रहम डाल दे। पता नहीं कि इस आग में कौन कौन जलेगा, ये भी मैं नहीं जानती। अल्लाह मेरे इस दुपट्टे को आग के इन जालिम शोलों से बचाए। पहले तो अल्लाह सब बेहतर करे, फिर भी अगर कोई बुरी बात सामने आई तो सबसे ज्यादा मसाइल मेरे लिए पैदा होंगे। अल्लाह हम दोनों की इस आग से हिफाजत फरमाए। आमीन। ये ले बीबी जी, अल्लाह खैर करेगा। पता नहीं इन सब का क्या बनेगा अब। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह किसी को पता नहीं चलेगा। आप परेशान ना हो, बस दुर्खो दुआ करना। अल्लाह के हवाले। भाभी गुल, आप मत कहो मुझे भाभी। नहीं हूं मैं तुम्हारी भाभी गुल। मत कहना मुझे भाभी गुल। तुम्हारी इस हरकत ने तुम्हारी भाभी को मुरझाया फूल बना दिया। भाभी गुल, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपकी मुजरिम हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मिस्टर हो मिस्टर, मुंह बनाया है, बहुत क्यूट लग रहे हो। मैं उदास हूँ और तुम मुझे छेड़ रही हो। मेरे सीरियस होने का इंतजार ना करो, मैं भी ऐसी ही हूँ।
कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है मुझे। फिर तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद। खुद भी बोर हो और मुझे भी अपने साथ बोर कर रहे हो। यार तुम सेल्फिश सी लड़की हो। ये मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? तो फिर क्या प्लान है? मेरा मुदाम खान लाला भी 2 बजे आएगा और मैं घर चली जाऊंगी। जब तू जाने की बात करती हो, चांद से जान निकलने की बात करती हो, ये दिल सीने में बेकरार होता है जब तुम गैरों की बात करती हो। ओहो मेरी जाना, तुम्हें पता है मैं भी बहुत अपसेट रहूंगी और तुम्हें पता है कि घर जाना भी एक हकीकत है। एंड यू नो आई लव यू। ये ले लो और हाथ पर बांध लो और इससे ये अंदाजा लगाना कि तुम्हारी हया हर टाइम तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं जाते ही अम्मी से कहूंगा कि तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए मांगे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार। बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मेरा दिल नहीं कर रहा अम्मा। बेटा, किया तो तुमने बहुत गलत है। सारी उम्र की नेकनामी एक पल में तुमने खराब कर दी। अम्मा, मैंने उस लड़की के साथ अपना वादा निभाना था और उसके लिए तुमने माँ को शर्मिंदा कर दिया। माँ की ममता और मामू के एहसानात का बदला इस तरह अदा करोगे तुम? खुद भी सर झुका के बैठे हो और मुझे भी लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। तुमने हमारे कितने अरमान खाक में मिला दिए। बस कर दे अम्मा, बस कर दे और मुझे अपनी नजरों से मत गिराएं। आज मैं अपने आप को बहुत घटिया और छोटा महसूस कर रहा हूं। ना उनका हुआ और ना आपका। मैंने सबके साथ बहुत ज्यादती की है। इस दुनिया में मेरी ख्वाहिशात, आपके अरमान मेरी नजरों से सितारों की तरह बादलों में छुप गए। सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है अम्मा। सारी दुनिया तारीख हो गई मेरी। हाय बेटा, मेरे साथ चले जाओ और अपने मामू से माफी मांग लो। अम्मा, मुझे माफ कर दे। नहीं बेटा नहीं, मेरी तो हर सांस में तुम हो। मैंने तो अपनी जवानी तुम्हारी खुशी और तरबियत करने में सर्फ कर दी। अब तो मेरी गिनती के शबो रोज हैं। नहीं अम्मा, नहीं बेटा नहीं। मुझे माफ कर दे अम्मा। मेरा बेटा। वैसे हया, सोचता हूं अगर तुम ना होती तो कौन होता। ये कौन सी बात हुई? मतलब ये कि इस दुनिया में मेरे ज़हन पर सिर्फ तुम समझती हो, और अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो तुम्हारी तरह और कौन होती। अगर कोई दूसरी हुई ना तो मैं उसका गला दबा देती। ओहो, मैं तो वैसे एक बात कर रहा था। कोई और लड़की तो नहीं है ना? अगर नहीं है ना तो ऐसा सोचना भी मत। अब तुम इसे देखो जरा। ए ओहो छोड़ दो ना, काम करेंगे। इसे देखो जरा, तुम्हें कैसे घूर रहा है। तुम नोटिस ना लो। अजीब बात कर रही हो। वो तुम्हें देखेगा और तुम मुझे कह रही हो कि तुम नोटिस ना लो। दिल तो कर रहा है जाके मुक्के से उसका जबड़ा तोड़ दूं। बाबर, मुझे कोई देखे ना तो खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते।
اور مجھے کہہ رہے ہو ایسی ہی بات ہے. ویسے یہ سچ ہے. تو میں اگر کوئی دیکھتا ہے نا تو مجھے غصہ آتا ہے. میں کہتا ہوں نا حیا کہ صرف میں ہوں اور تم ہو. کسی کو تو محبت کہتے ہیں. کوئی اگر کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے نا تو اپنے سے زیادہ اس کا خیال رکھتا ہے. بعض دفعہ اپنے وجود میں بھی انسان ایک اعضاء سے زیادہ دوسرے اعضاء کو پسند کرتا ہے. یہ کیسی بات ہوئی؟ دیکھو نا، انسان اپنے آپ سے پیار تو کرتا ہے، تو اکثر کبھی انسان کو اپنی آنکھیں بہت عزیز ہوتی ہیں، کبھی بال، کبھی ناخن. یہ سب کچھ جسم کا حصہ ہے نا، اور کیا ہے. اچھا اب سمجھا. اوئے مطلب یہ کہ میں تمہارے بدن کا حصہ ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہارے بدن کا کون سا عضو ہوں؟ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ تم میری سوچ ہو اور تم میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہو. میرا خیال اور اس کا عمل آپ سے شروع ہوتا ہے. اس سے زیادہ پیار اور کیا ہوتا ہے؟ ویسے ایک بات ہے، مجھے پتا نہیں تھا کہ ڈپارٹمنٹ میں جس کے ساتھ میری پہلی لڑائی ہوگی اسی کو میں اپنے دل کا ساتھی بناؤں گا. یاد ہے نا ہماری پہلی لڑائی؟ اور شروعات تم نے ہی کی تھی. جھگڑا نہ کرتی، تم اپنے نوٹس کی جگہ میرے نوٹس اٹھا کر لے گئے اور پھر گما دیے. شکر کرو کہ میں نے اپنے مدام خان لالا کو نہیں بتایا، ورنہ نہ آج بابر ہوتا اور نہ اس کے پیار میں پاگل ہوتی. حیا آ رہی ہوں. خیریت سے آ گئی؟ آباد رہو. میں ذرا دور گئی تھی، میرے ساتھ ایک مہمان بھی آئی ہے. کون مہمان ہے؟ آجو اندر آؤ. بھابھی گل آپ؟ مت کہو مجھے بھابھی، نہیں ہوں میں تمہاری بھابھی گل. مت کہنا مجھے بھابھی گل. تمہاری اس حرکت نے تمہاری بھابھی کو مرجھایا پھول بنا دیا. بھابھی گل، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. میں آپ کی مجرم ہوں، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اللہ کا واسطہ ہے بھابھی گل، آپ یہاں سے چلی جائیں. خان لالا مجھے زندہ زمین میں گاڑ دے گا، جانوروں کی خوراک بنا دے گا. بھابھی گل، میں بھی مرنا نہیں چاہتی، میں مرنا نہیں چاہتی. نہیں بیٹی، نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تم حوصلہ رکھو. بی بی تم بیٹھو بیٹھو. چاچی، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ نے تو مجھے پناہ دی تھی، پھر کیوں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ حیا تم ذرا میری بھی تو سنو. بھابھی گل، خان لالا کدھر ہے؟ تم مت ڈرو، میرے ساتھ کوئی نہیں آیا. میں اکیلی آئی ہوں اور تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی. بھابھی گل، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی. حیا تم ضد نہ کرو. بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہیں وہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے چھوڑ دو اسے. کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ چھوڑ دو لالا، چھوڑ دو. میں مرنا نہیں چاہتی لالا، چھوڑ دو. تم لوگ تو کسائی ہو، چھوڑ دو اسے. ہٹ جاؤ میرے سامنے سے. چھوڑ دو اسے، اے ظالمو چھوڑ دو اسے. السلام علیکم خان. وعلیکم السلام. خیر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تشریف رکھیں.
بہت بڑا امتحان ہے، لیکن حوصلہ رکھو گے؟ حوصلہ تو بہت ہے خان، لیکن بات لوگوں کی سرگوشیوں کی ہے۔ ہر کوئی یہ بات کرے گا کہ اتنے بڑے سینیٹر کو دیکھے اور دریا سے بہن کی لاش تک نہ نکال سکا۔ قسم سے یہ سرگوشیاں مجھے مار دے گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لوگ تو کسی حال میں نہیں چھوڑتے۔ اجل خان کو خبر پہنچائی؟ ہاں خان، اس کو خبر ہے، انشاءاللہ کل شام تک پہنچ جائے گا۔ آہا، تمہاری بہن چلی گئی اور میرا گھر آباد ہونے سے پہلے ہی ویران ہو گیا۔ بس یہی سب میرے نصیب میں ہوگا۔ جی ہاں، ہمارا درد ایک ہے، ایک دوسرے کو تسلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ جو کچھ مرضی ہو جائے بابی گل، میں اس بڈھے کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حیا، پھر تو لوگ صحیح کہتے ہیں کہ تعلیم لڑکیوں کو بغاوت کرواتی ہے۔ جانتی ہو تم، آج تمہاری یہ بات اور تمہاری اس حرکت سے مستقبل میں لڑکیوں کی پڑھائی کے لیے رکاوٹ ہوگی۔ بابی گل، تعلیم تو جہالت کے اندھیروں میں ایک روشنی ہے۔ شادی لڑکی کی زندگی میں دوسری نسل کا ذریعہ ہے، اور جب میں خود اپنی زندگی میں خوش نہیں ہوں تو آنے والی نسل کو ایک محروم انسان کیا خوشی دے گا؟ حیا، تم نے ہر وقت صرف اپنی کی ہے، گھر کی باتیں تمہیں بے معنی لگتی ہیں۔ تم خوب جانتی ہو کہ میں نے اس گھر میں تمہارے بھائی کی کتنی سختیاں جھیلی ہیں۔ تم تو میرے ہاتھوں میں پلی بڑی ہو۔ آج میں تمہارے بڑے بھائی کی عزت کے لیے جھولی پھیلا کر منت سماجت کرتی ہوں۔ میرے ساتھ گھر چلو۔ بیٹی، بھابھی کی مانو، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ ہاں بیبی، چائے لے لو۔ لیکن اس جیل خانے میں میرا سانس بند ہوتا ہے، وہ میرے لیے گھر سے زیادہ زندہ قبرستان ہے۔ بابی گل، اس گھر میں ہماری حیثیت کھونٹے سے بندھے ہوئے جانور سے بھی بدتر ہے۔ سانس لینے کی اجازت بھی خان لالا سے لیں گے۔ بیٹی، تم نے یہاں دیکھ لیا، کوئی کسی کو پاس آنے نہیں دیتا، اور پھر ہمارا معاشرہ جہاں پر مرد کا گناہ عورت کے خون سے دھویا جاتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا بھی جگہ ہو تو میری بات مان لو اور اپنے لالا کے گھر چلی جاؤ۔ تمہارے جانے سے وہاں پر گئی ہوئی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی بیٹی۔ شبانہ بہن، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ بیٹی، مجھ سے اس بات پر خفا مت ہونا، میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری بابی کو یہاں لے آئی۔ نہیں جی، اس میں کیا بری بات ہے، یہ میرا نصیب ہوگا۔ اسی لیے تو زندگی اور موت اور اتنی ساری مصیبتوں کے بعد بھی میں آج اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں۔ میری حیا، ہماری حیا کا خیال کرو، میرے ساتھ گھر چلو۔ میں تمہیں باور کرواتی ہوں کہ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا اور کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ وہاں پر پھر سے وہی باتیں ہوں گی، تورگل کے ساتھ میری شادی کی باتیں ہوں گی، اور اس شادی کے لیے میں بالکل تیار نہیں ہوں۔ ایسا وہاں کچھ نہیں ہوگا، تم میری بات کا یقین کرو۔ جلدی سے جاؤ اور اپنا بیگ لے کر آؤ کہ گھر چلے۔
छोड़ दो बेचारी को, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो इसे। कहाँ ले जा रहे हो इसे? छोड़ दो लाला, छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती लाला, छोड़ दो। तुम लोग तो कसाई हो, छोड़ दो इसे। हट जाओ मेरे सामने से। हाँ, छोड़ दो इसे, ए जालिमो, छोड़ दो इसे। बीमारी कोई मामूली लड़की नहीं थी। जी मैं जानता हूं सर। मुजरिमों की तलाश करो, गिरफ्तारियां करो। अजल मेरे भाई, सियासत और पोलो की बाजी ये दोनों एक तरह के हैं। किसी भी वक्त तुम जीती हुई बाजी हार सकते हो। फिर तो बाजी भी आपकी और मैदान भी आपका है। लेकिन मैं जीती हुई बाजी हार चुका हूं। कैसे? जब मैंने इलेक्शन कमिश्नर की बीवी की शर्त के लिए खुद को तैयार किया, तो फिर आया कि मरने के बाद नाउमीदी गुनाह है। क्या पता चलता है, अल्लाह पाक कभी भी हमें इशारा दे सकता है कि हमारी मंजिल कौन सी है। अपना निशानी है और ना मंजिल। मुझे अपना आप जुगनू की तरह लगता है कि रोशनी के बावजूद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। खान रहम करो मुझ पर, मत करो ये जुल्म, ये जुल्म मत करो खान। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो खान। Bro.